بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جی عزیز طلبہ اکرام، ہمارا فیضان تجوید کا علم تجوید کا سبق جاری و ساری تھا۔ ہم نے گزشتہ درس کے اندر تعوذ و تسمیہ کے حوالے سے پڑھا تھا اور پھر ان کے محل، ان کے حکم کے حوالے سے پڑھا۔ ان کی تین صورتیں بنتی تھیں۔ پہلی صورت تھی تعوذ تسمیہ یعنی ابتدائی قرات اور ابتدائی صورت۔ تین صورتیں بنی تھی، ان میں سے پہلی صورت تھی ابتدائی قرات ابتدائی صورت، تو اس کے اندر دونوں کا پڑھنے کا حکم تھا۔ تو پھر پہلی قسم کے اندر پھر چار جو وصل کل، فصل کل، وصل اول، فصل ثانی، فصل اول، وصل ثانی، تو یہ چار جو چیزیں ہوئی تھی تو وہ بھی آپ نے بیان فرمائی۔ ٹھیک ہے، آگے اب دوسری صورت اور اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ پہلی صورت تھی ابتدائی صورت اور ابتدائی قرات میں دونوں کو پڑھا جائے گا، لیکن جو دوسری صورت تھی ابتدائی صورت اور درمیان تلاوت یا درمیان قرات، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اگر ابتدائی صورت درمیان تلاوت ہو تو اس کی بھی چار صورتیں بنتی ہیں، ان میں سے تین جائز اور ایک ناجائز۔ وصل کل، فصل کل، وصل اول، فصل اول، وصل ثانی، چار صورتیں بنتی ہیں، لیکن جو وصل اول اور فصل ثانی ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ اب وہ آگے اس کی مثالیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں وصل کل سب کو ملانا، پچھلی صورت کی آخری آیت تسمیہ اور اگلی صورت کی پہلی آیت، ان تینوں کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا، یعنی جو ایک صورت ختم ہو رہی ہے اس کے ختم ہونے کے بعد بسم اللہ کو ملانا، بسم اللہ کے ملانے کے بعد اب جو آگے والی صورت آ رہی ہے اس کو ملا کر، یعنی تینوں چیزوں کو، دو صورتوں کے درمیان ایک بسم اللہ آ رہی ہے تو بسم اللہ کو دونوں صورتوں کو ملا کر پڑھنا، جیسے من شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، یعنی یہاں پر وقف نہیں کرنا، ملا کر ہی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر وصل کل تھا۔ اب اے فصل کل، پچھلی صورت کی آخری آیت تسمیہ اور اگلی صورت کے پہلی آیت، ان تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا، ہر آیت کو الگ الگ پڑھنا۔ ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، تو اس طرح تینوں کو جدا جدا پڑھیں۔ اب فصل اول وصل ثانی، یعنی پہلے کو جدا کرنا اور دوسرے کو ملانا، پہلی صورت کی آخری آیت کو جدا کرنا اور تسمیہ اور دوسری صورت کی پہلی آیت کو ملا کر پڑھنا، جیسے ومن شر حاسد اذا حسد، یہ فصل ہو گئی۔ اب آگے وصل کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ ہو جائے گی، لیکن جو ناجائز صورت تھی وصل اول فصل ثانی، پہلے کو ملانا اور دوسرے کو جدا کرنا، یعنی بسم اللہ کو پچھلی صورت کے ساتھ ملا کر پڑھنا اور آگے والی صورت کو جدا کرنا، یہ جائز نہیں۔ صورت کی آخری آیت اور تسمیہ کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا اور اگلی صورت کی پہلی آیت کو جدا کرنا، یعنی الگ سانس میں پڑھنا، جیسے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اب یہ وصل ہو گیا دونوں کا، بسم اللہ کا اور صورت کا۔ اب یہاں پر ٹھہر کر پھر آگے وقف کر کے آگے پڑھنا قل اعوذ برب الناس، تو یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ عدم جواز کی وجہ، یعنی اس کے ناجائز ہونے کی وجہ، یہ صورت ناجائز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کا تعلق اور محل یعنی پڑھنے کی جگہ ابتدائی صورت ہے، اور بسم اللہ کو پچھلی صورت سے ملانے اور اگلی صورت کو جدا کر کے پڑھنے سے بسم اللہ کا تعلق اور محل بدل جاتا ہے، یعنی اس کا تعلق پچھلی صورت سے ہو جائے گا، اس لیے یہ صورت ناجائز ہے۔
حالانکہ یہ جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ سورت کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، تو اس کا محل چینج ہو گیا، سورت کے آخر میں ہو گیا، تو یہ درست نہیں ہے، یعنی اہل فن کے نزدیک ایسا کرنا درست نہیں۔ ٹھیک ہے۔ آگے تیسری دوسری جو صورت تھی اس کی نقشے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ درمیان صورت، ابتدائی صورت، صرف بسم اللہ پڑھیں گے، اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، 3 جائز، 1 ناجائز ہے۔ فصل کل جائز، فصل اول وصل ثانی جائز، فصل کل جائز، وصل اول فصل ثانی ناجائز۔ ٹھیک ہے۔ درمیان تلاوت سورہ توبہ شروع کرنے کی صورتیں، سورہ انفال یا کسی سورت کو ختم کر کے جب سورہ توبہ شروع کی جائے تو 3 جائز وجہیں بنتی ہیں، وقف، وصل، سکتہ۔ یہ تینوں اصلاحات آپ نے پیچھے پڑھی ہیں۔ وقف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سانس اور آواز دونوں رک جاتی ہیں۔ وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملا کر پڑھنا۔ اور سکتے میں کیا ہوتا ہے؟ آواز تو رک جاتی ہے لیکن سانس برقرار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وقف کی مثال جیسے ان اللہ بکل شیء علیم، براءۃ من اللہ، تو یہ وقف کریں گے سورہ توبہ کے اندر یا سورہ برات کے اندر۔ سورہ برات اور توبہ دونوں ایک ہی صورت کا نام ہے۔ آگے وصل کہتے ہیں کہ جیسے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، علیم براءۃ من اللہ، یعنی علیم پر وقف نہیں کریں گے، وصل کر کے پڑھیں۔ سکتہ جیسے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، یعنی رکیں گے، آواز یہاں پر رکے گی لیکن جو ہے وہ سانس برقرار رہے گی، سانس کو نہیں روکنا۔ تیسری صورت اور اس کا حکم، اگر ابتدائی تلاوت درمیان صورت سے ہو تو تعوذ پڑھنا ضروری مستحب ہے، تسمیہ چاہے پڑھیں نہ پڑھیں۔ ابتدائی تلاوت درمیان صورت سے ہو تو تعوذ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ابتدائی تلاوت ہو رہی، تلاوت کے شروع میں تعوذ پڑھنا ہوتا ہے، اور سورت کے شروع میں کیا ہوگا؟ بسم اللہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر سورت شروع نہیں ہو رہی، سورت کے درمیان میں ابتدائی تلاوت ہو رہی ہے، صرف تعوذ پڑھیں گے۔ تسمیہ پڑھنا نہ پڑھنا یہ دونوں اختیاری ہیں۔ اگر تسمیہ پڑھی جائے تو اس کی بھی 4 صورتیں ہیں، جن میں سے 2 جائز اور 2 ناجائز ہیں، ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ جائز صورتیں فصل کل، وصل ثانی، فصل ثانی، یہ جائز ہیں۔ ناجائز صورتیں وصل کل اور فصل اول، وصل ثانی۔ ٹھیک ہے، جو جائز صورتیں ہیں فصل کل جیسے تعوذ، تسمیہ اور آیت کو جدا جدا تینوں سانسوں میں پڑھنا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو اب تینوں میں کیا کیا ہم نے؟ وصل کیا، فصل اول فصل ثانی، وصل اول فصل ثانی، یعنی تعوذ اور تسمیہ کو ملا دینا، جبکہ آیت کو جدا کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اب یہاں پر کیا ہوا ہے؟ پہلی چیز میں یعنی تعوذ تسمیہ ان کو ملایا گیا ہے، وصل کیا گیا ہے، اور آگے پھر فصل کیا گیا ہے، تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ آگے ناجائز صورتیں وصل کل، یعنی تینوں کو ملا کر پڑھنا، یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ تعوذ، تسمیہ اور آیت کو ملا دینا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشیطان یعدکم الفقر۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ تینوں کو ملا کر پڑھنا، تینوں کے اندر فصل کرنا، یہ جائز نہیں۔ فصل اول وصل ثانی، یعنی تعوذ کو علیحدہ کرنا، تسمیہ اور آیت کو ملا کر پڑھنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ ایک ہی سانس میں پڑھنا یہ بھی ناجائز ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر. تو اب یہ کیا ہوگا، دوسرے بسم اللہ کو سورت سے ملا کر، اس آیت سے ملا کر پڑھیں گے، لیکن تعوض کو جدا کریں گے، وصل اول فصل ثانی ہوگا، تو یہ بھی ناجائز ہے. عدم جواز کی وجہ، ملانے سے احتمال ہے کہ کہیں اللہ کے نام کے ساتھ کسی ایسی چیز کا ذکر نہ آ جائے جس کا اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کرنا بے ادبی، جیسا کہ مذکورہ مثال سے ظاہر ہے. ناجائز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملانے سے کہیں معنوی خرابی لازم آتی ہے. ٹھیک ہے، بسا اوقات ایسے الفاظ آ جاتے ہیں، بسا اوقات ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے نام سے ملا کر پڑھنے میں کیا ہوتی ہے، خرابی واقع ہوتی ہے، یا پھر معنی تبدیل ہو جاتی ہے. آگے کہتے ہیں اگر بسم اللہ شریف تلاوت کے درمیان دوران پڑھی نہ جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں. تلاوت کے درمیان بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اس میں تو اختیار ہے نا، پڑھے نہ پڑھے. سورت کے تلاوت کے درمیان تلاوت کی ابتدا میں اور سورت کی دوران میں کیا تھا، اختیار تھا. اور جو تلاوت کے دوران پڑھی نہ جائے تو پھر اس کی دو صورتیں بنیں گی، فصل اور وصل. فصل یعنی اعوذ باللہ اور آیت کو جدا کر کے پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا، وقف کر کے پڑھنا. وصل یعنی ملا کر پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی تو تعوذ کو کیا کریں گے، ملا کر پڑھیں گے. ان میں پہلی صورت فصل بہتر ہے، کیونکہ استعاذہ قرات کا حصہ ہے، جہاں استعاذہ کو آیت سے ملانے میں معنی کی خرابی سے، معنی کے اعتبار سے خرابی لازم آتی ہو، تو یہاں سوء ادب کا احتمال نہ ہو تو وصل بھی جائز ہے. فصل بہتر ہے جہاں معنوی خرابی لازم آتی ہو، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الہی یرد علم الساعہ. تو یہاں پر معنوی خرابی آ رہی ہے کہ الہی کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع شیطان بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یا آیت کے شروع میں اللہ یا نبی کے ذاتی یا صفاتی ناموں میں سے کوئی نام ہو تو بھی اعوذ باللہ کے ساتھ وصل کرنا جائز نہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علی العرش استوى. تو وہاں فصل ضروری ہے، وصل نہیں کی جائے گی، جدا کر کے پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو آگے یہ نقشہ ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا، آسان ہے. اور ہمارا یہ تسمیہ تعوذ والا سبق بھی پورا ہوا. آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ